بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم صلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جب دیکھتے ہیں تجارت یا کچھ تماشا، بھاگتے ہیں اس کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتا دیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر تجارت ہے تماشے سے، اور اللہ تعالیٰ بہتر ہے رزق دینے والا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جمعہ کے دن حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اتنے میں خبر ہوئی کہ مدینہ پاک میں مال کا قافلہ آیا ہے، تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف جلدی کی، حتیٰ کہ صرف 12 آدمی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہ گئے، جن میں حضرت بکر صدیق، حضرت عمر بھی شامل تھے۔ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ بھی خرید و فروخت کرتے، یعنی سب تجارت کے لیے چلے جاتے، حتیٰ کہ یہاں کوئی نہ رہتا، تو وادی میں بجائے پانی کی آگ بہتی۔ اور یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر آیت نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی یہ حالت ہو گئی کہ اگر کسی کی نخسیر پھوٹ پڑے یا قضائے حاجت درپیش ہو، تب بھی کوئی شخص بغیر اجازت نہیں اٹھتا تھا بلکہ انگلی اٹھاتا تھا۔ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، اور اس کے بعد صرف ان لوگوں کو مسجد میں بیٹھنا گراں ہوتا تھا جو منافق ہوتا تھا، حتیٰ کہ مسلمانوں میں سے کوئی شخص کسی ضرورت سے اجازت لیتا تو جس منافق کو موقع ملتا تو اس کی آڑ میں چھپ کر باہر نکل جاتا اور پھر واپس نہ آتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پاک اور حدیث پاک سننے کے بعد چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں جن پر توجہ ضروری ہے اور ایمان کو مکمل کرنے کے لیے ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنا اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھنا ہے، اور یہ مجلس پاک ہر ضرورت سے زیادہ ضروری اور فائدہ مند ہے۔ دوسری یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی جو مجلس ہوتی ہے اور اس کے ادب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے افضل ادب متوجہ رہنا اور موجود رہنا ہے، اور کسی ضرورت کی طرف توجہ نہ دینا ہے، اور اس کی بے ادبی کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ اگر ٹلتا ہے تو صرف ان مخلص لوگوں کی بدولت جو اخلاص اور توجہ سے حاضر رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں عذاب کی رکاوٹ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے اور ان کا عمل ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ اس زمانے میں تجارت آج کی طرح نہیں تھی، بلکہ اس کی بہت اہمیت اس وجہ سے تھی کہ رہیہ بن خلیفہ ضروریات زندگی کا سامان شام سے کافی دیر کے بعد لاتا تھا، اور جب آتا تھا تو گھنٹی بجاتا تھا۔ لوگ جلدی جلدی اس سے مال خریدتے تھے، کیونکہ یہ خطرہ تھا کہ اگر مال ختم ہو گیا، اگر قافلہ سامان بیچنے کے بعد چلا گیا تو سارا سال ان کی زندگی تکلیف میں ضروریات زندگی کے بغیر گزرتی تھی۔ ایسی حالت میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سامان ضروریات کی خرید کتنی ضروری تھی۔ آج کی بات نہ تھی کہ جب ضرورت پڑی تو دکان سے خرید لی۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع فرمانا کہ خبردار ضروری کام کے لیے بھی یاد الہی کو نہ چھوڑو، اس ضرورت سے بھی زیادہ ضروری اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اس لیے تم اس بات پر ایمان لا چکے ہو کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے، وہ ہر صورت تمہاری ضرورت پوری کرے گا۔ وہ پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو یہ قافلہ کیا کوئی طاقت نہیں کہ ضرورت کی چیز پہنچا سکتی، نہ اسے نفع پہنچا سکتی۔ ایسی چیز جس کو تم نفع بخش سمجھتے ہو تمہارے لیے زہر قاتل ثابت ہو سکتی ہے۔ آخری بات جس کو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھنے اور ایمان رکھنے کے باوجود پھر بھی انسان عمل اس کے برعکس کرے اور ایسے وقت میں ڈاواں ڈول ہو جائے تو پھر وہ منافق ہے۔ یہ محفل اللہ تعالیٰ کی یاد کی ہے، اس میں ایسے ہی لوگ حاضری کے لیے موجودگی کے لیے ضروری ہیں،
ایسے ہی لوگ حاضری کے لیے موجودگی کے لیے ضروری ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کے برعکس عمل کرے تو وہ خوفناک بات ہے، باعث نقصان ہے۔ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لو۔ اب شروع کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔